کچھ بھی بیان ابھی تک ہو چکا ہے یا ہوگا، اس سے کمپٹیشن ہوگا واپسی پر. ہم تقریباً 20 کے قریب جو موبائل کے کارڈ ہیں انشاءاللہ زین ایس ٹی سی یا موبائل کے خریدیں گے، اور یہ کمپٹیشن مسابقہ ہوگا. تو دیکھتے ہیں آپ میں سے کون مسابقے کے اندر کتنا حصہ لیتے ہیں اور کتنے آپ ایکٹیو رہتے ہیں. اس وجہ سے جوابات غور سے سنیے، انشاءاللہ مسابقہ ہوگا. ٹھیک ہے جی، واپسی پر باقاعدہ مسابقہ ہوگا انشاءاللہ. عمرہ کرنے سے پہلے 3 کام بہت زیادہ ضروری ہیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کیا جائے. بولے سب سے پہلا کام کیا ہے؟ نیتوں کو درست کیا جائے. دیکھیں شیطان یہ وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں، میں سٹیٹس بھی لگاؤں گا، میں پکچر بھی لوں گا، میں سب کو بتاؤں گا بھی کہ میں عمرہ. بتائیں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے یا نہیں؟ آپ ریاض سے چلے، شیطان یہ کہہ رہا ہوگا بیت اللہ میں پہنچوں گا، حرم مکی میں پکچر لوں گا. یہ نیت کی فساد ہے، یہ نیت کی خرابی ہے. یہ وہ شیطان کی چال ہے جس کے ذریعے وہ آپ کی اس عبادت کو خراب کرے گا. یاد رکھیں. بلکہ آپ یقین کریں، میں جب 2011 میں یہاں پر آیا سعودیہ میں، پہلا جو ابتدا کی، حج سے ابتدا کی، فضیلت الشیخ ایک شیخ الخدیری تھی، محمد الخدیری، انہوں نے ہمیں 3 دن حج کی ٹریننگ دی. اچھا، اس ٹریننگ میں انہوں نے ایک بات یہ کی اخلاص کے بارے میں، انہوں نے کوئی آدھا گھنٹہ اس پر بیان کیا. بس وہ ایک نیک عالم دین ریاض کے، ان کی گفتگو کا اثر سمجھ لیں اللہ کی توفیق کے بعد کہ احرام کے اندر پکچر بنانے کا بھی نہیں دل کرتا. یعنی ایک ہی ہوتا ہے نا کہ بندہ چلے پکچر بنا لے، نشر نہیں کرنی، لیکن بنانے کا بھی دل نہیں کرتا کہ یار وہ 2011 میں شیخ صاحب نے بڑی نصیحتیں کی. سمجھا کہ تو کوشش کریں کہ شیطان جس طریقے سے بھی، جس دھوکے کے ساتھ بھی آپ کی عبادت خراب کرنا چاہے، آپ فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیجیے. وہ کہ لوگ آپ کو کہیں گے ماشاءاللہ عمرہ کیا، نہیں کوئی نہیں، بس میرا رب، اس کو پتا ہو وما کان ربک نسیا، اللہ تو بھولنے والا نہیں ہے. اللہ کو پتا ہے کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں، آپ طواف کر رہے ہیں، آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، آپ عبادت کر رہے ہیں، ایک اللہ کے لیے کر رہے ہیں، بس اتنا کافی. کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ارشاد فرمایا، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین. اللہ کے بندوں کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں. بولے اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ ایک اللہ کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں. تو سب سے پہلی اور ضروری چیز کہ اپنی نیتوں کو خالص کیجیے. بولے سب سے پہلی چیز کیا ہے عمرے کے لیے؟ نیتوں کو خالص کیجیے، اخلاص. یاد رکھیے، عمرہ ہو، آپ کی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، دعوت و تبلیغ ہے، قرآن کا پڑھنا ہے، علم کا سیکھنا ہے، کوئی کام بھی ہے، اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے. بولے اس کی پہلی شرط کیا ہے کہ وہ کام کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تو عمرہ کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں. دوسرا جو ضروری کام ہے، کون بتائیں گے دوسرا کام کیا ہے؟ ہاں جی ماشاء اللہ، ریاض صاحب نے بالکل ٹھیک بتایا. دوسرا کام یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمرہ کرنے کا طریقہ سیکھیں. بولیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمرہ کرنے کا طریقہ سیکھیں. آپ ایک عبادت کرنے جا رہے ہیں، اگر آپ اس کا دیکھیں، ایک طریقہ وہ ہے جو آپ لوگ 10 سال 20 سال سے کرتے آئے ہیں، وہ یہ ہے کہ جس کو جیسے کرتے ہوئے دیکھا ہم بھی ویسے ہی کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ لوگ جا کر ادھر 7 چکر لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سائی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد بادشاہ بتا کے احرام کھول کے نہا کے واپس آ جاتے ہیں. ہم بھی ایسے کرتے آ رہے ہیں. نہیں، عمرے کا طریقہ سیکھیں. عمرہ کس عبادت اور کس چیز کا ہے. سمجھا گئی نا آپ کو؟ تو دوسری اہم چیز کیا ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا کرنے، بولے کیا کرنا ہے؟ عمرے کا طریقہ سیکھنا ہے. طریقے کا سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ 2 چیزیں ہو گئی. اور انشاءاللہ دوسری چیز کی پریکٹیکل ہم ان 3 نصیحتوں کے بعد شروع کریں گے کہ عمرے کا طریقہ کیا ہے. تیسری چیز کیا ہے جی عمرہ کرنے سے پہلے؟ حرام بننا، نیت کرنا حرام. وہ تو ہو گیا نیت. نہیں، ابھی عمرے کا طریقہ نہیں شروع ہوا. وہ جو آپ بتا رہے ہیں احرام یا نیت، وہ تو عمرے کے طریقے میں آئے گا نا. صاف صفائی جی وہ بھی عمرے کے طریقے میں آئے گا. جی
وصیت کسے؟ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم۔ تیسری اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں عمرے کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کی گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ کیا فضیلت بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بولے ایک عمرہ دوسرے عمرے تک گناہوں کا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرہ دوسرے عمرے کا گناہوں کا کیا بن جاتا ہے؟ بولے کفارہ۔ اب دیکھیں آپ اس عبادت کو ادا کرنے جا رہے ہیں جس عبادت سے اللہ رب العزت آپ کے صغیرہ، میں نے یہاں پر ایکل مکمل کیا ہے اور یہ انہی استاذوں کی بدولت الحمدللہ اللہ نے آج یہ اعزاز دیا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ ماشاءاللہ حافظ یحییٰ مقصود صاحب، ہمارے لیے بڑی شرف کی بات ہے کہ شخصیات ہمارے ساتھ سفر میں موجود ہیں۔ مجھے یعنی خوشی ہے، میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں، سب کو میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہے میرے لیے۔ انہوں نے ماشاءاللہ جامعۃ الامام سے پچھلے سال انہوں نے 7,500 طلباء اور طالبات میں سے 7,500 جن کا 52 کنٹریز سے 52 ملکوں سے 7,500 طلباء اور طالبات میں سے انہوں نے ماشاءاللہ دوسری پوزیشن حاصل کی۔ یعنی آپ کہہ لیں جامعۃ الامام جو سعودی عرب کی اسلامک یونیورسٹیوں میں سب سے پہلے نمبر پر جامعۃ الامام ہے، اور اس کے اندر جو کالج ہے شریعہ کالج سے، شریعہ لا کا جو کالج ہے، اس میں ماشاءاللہ انہوں نے آپ کہہ لیں 99.99 نمبر لے کر انہوں نے ماشاءاللہ دوسری پوزیشن حاصل کی۔ تو یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جانتے ہیں کہ ان کا جی پی اے جو ہے وہ چند پوائنٹ، یعنی ایک پوائنٹ نہیں، اس کے پوائنٹ کچھ کم تھا ان کا جی پی اے، اور وہ اس کی وجہ یہ بنی کہ 4 سالوں میں 8 سیمسٹر کے پروگرام میں ان کے 99 سبجیکٹ میں سے 100% مارکس آئے ہیں۔ صرف ایک سبجیکٹ ایسا تھا جس میں ایک پروفیسر نے ان کے 4-5 نمبر کاٹ لیے، جن کی وجہ سے ان کی سیکنڈ پوزیشن آ گئی۔ تو ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے، اور بہت ہی اچھے قاری ہیں، یوٹیوب پر ان کی تلاوتیں بھی ماشاءاللہ موجود ہیں۔ تو الحمدللہ یہ بھی سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور حافظ یحییٰ مقصود صاحب کے جو والد صاحب ہیں، حافظ مقصود صاحب، وہ ہمارے پاکستان کے معروف عالم دین ہیں، اسلام آباد کے معروف عالم دین ہے حافظ مقصود صاحب۔ سعودی عرب بھی آتے رہتے ہیں، ہر سال ان کا وزٹ ہوتا ہے یہاں پر دروس وغیرہ دینا، ماشاءاللہ معروف عالم دین ہے ہمارے۔ تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ حافظ صاحب الحمدللہ سفر میں ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ مقصود ہے، میں حوالے میں انجینئر ہوں، اور 2020 میں جڑا تھا ایز اے اسٹوڈنٹ، اور ابھی ہم زین بھائی کے ساتھ بھی سیشن چلا رہے ہیں، میں اور سنگ بھائی، اور الحمدللہ بڑا اچھا جا رہا ہے۔ میں سر زین کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے سفر کے حوالے سے ہمیں گائڈ کیا، ہمیں پتہ کیا، اور زین بھائی کا کوئی بھی کورس ہوتا ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اٹینڈ کروں۔ اللہ پاک نے ان کی زبان میں ماشاءاللہ اتنی تاثیر رکھی ہے کہ دل کرتا ہے کہ ان کا لیکچر اٹینڈ کرتے رہیں اور سیکھتے رہیں۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے انڈرسٹینڈ قرآن کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي
يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعلني لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا في ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم بسم الله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب وآل
سب مہربانیاں رازدار تیریاں سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی جڑا بھی تیرے در تے آوے موڑے انہوں کدی نہ خالی اسی جدوں دی ہوش سنبھالی اسیاں تیرے درد سوالی اور کسے در جانا نہیں اور کسے در جانا نہیں پترویوں خیرہ پاڑیاں مالگار تیریاں سب مہربانیاں خالقہ تیریاں سب مہربانیاں مولا تیری شان نو ویکھاں چکدا کل جہان نو ویکھاں مولا تیری شان نو ویکھاں چکدا کل جہان نو ویکھاں سبحان اللہ کہنا چاہیے یار سبحان اللہ مولا تیری شان نو ویکھاں چکدا کل جہان نو ویکھاں او دین تو جنہ جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں او دین تو جنہ جانا دتیاں علی عمر عثمان نو ویکھاں او شان نبی دیاں بیبیاں اللہ مدت گزریا سکدنو جو بھی سانگ بنانا جی کردا ہے آپ نے کہنا جی کردا ہے ٹھیک ہے جی اللہ مدت گزریا سکدنو جو بھی سانگ بنانا جی کردا ہے تیرے گھر دے دوارے نس نس کے اللہ پھیریاں بارن جی کردا ہے تیرے گھر دے دوارے نس نس کے اللہ پھیریاں بارن جی کردا ہے تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے در وچ رکھ رکھ سر ویکھاں جتھے ایک نماز دی لکھ بندی اوتھے عمراں لنگار نوں جی کردا ہے اللہ مدت گزریا سکدیاں نوں جو بھی سانگ بنانا نوں مومنا دیا ماواں جنت دیا رانیاں مالگار تیریاں سب مہربانیاں خالقہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سارے ساتھی جاگ رہے ہیں بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے جی ماشاءاللہ سارے ساتھی ہم گوش ہو کے سن رہے ہیں اور بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اس ٹور کے اندر جس نے ہمارے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے شیخ زین بھائی ہیں ماشاءاللہ سارے میں سے جگہ نہیں ہیں اور بڑی محنت کی اللہ تعالیٰ ان کو یہ ان کے نامہ احوال میں لکھے اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے سارے جتنے بھی ماشاءاللہ جنہوں نے تعاون کیا ہے جزاکم اللہ خیر اور ہم نے ماشاءاللہ عمرہ بھی کیا ہے اور مدینہ منورہ بھی گئے ہیں اس سلسلے میں ایک نعت عرض ہے ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کیا ادا کرتے ہیں شکر ادا کرتے ہیں تو میں کہوں گا میں اللہ تعالیٰ کا نام لوں گا آپ نے کہنا پنجابی میں تیریاں نے سب مہربانی ہے ٹھیک ہے کیا جی تیریاں نے سب مہربانی ہے ٹھیک ہے جی بسم اللہ خالقہ تیریاں نے سب مہربانیاں رازقہ تیریاں نے سب مہربانیاں مولا تیری شان نرالی نبی ولی سب تیرے سوالی مولا تیری شان نرالی
نبی ولی سب تیرے سنے مشرکان سونا رحمتنی برسان صحابی کوثر دج کیا کہنا صحابی کوثر دج سونا اپنے خون پیاسے نو سونا اپنے خون پیاسے پسینے صحابی کوثر دج پشیمان بہن رضائی حضرت دی جب کے دن بن کے آئی سی دربار رسالت وچ آقا دربار رسالت وچ آقا سنا دیدانا بٹھو صحابی کوثر دج کیا کہنا صحابی کوثر دج چکے بوجھ غریباں دے آتے چکے بوجھ غریباں دے آتے ہم درد بنے آقا امت دے جڑے ہو گئے تابع حضرت دے جڑے ہو گئے تابع حضرت دے سونا جنت صحابی کوثر دج کیا کہنا صحابی کوثر دج جتو رنگ دگ رنگ دگ سبحان اللہ ماشاءاللہ جی بڑی شان والا پیر ساڈا بن نبیاں دا سردار آیا رکھانی جویں نہ پڑے درود اس تے او جڑا بوا نبوت دا مار آیا تو پھر کیوں نہ کہیں کیا کہنا صحابی کوثر دج کیا کہنا صحابی کوثر دج کیا کہنا صحابی کوثر دج جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا کیا کہنا صحابی کوثر دج کیا کہنا صحابی کوثر دج جتھوں لنگدا گیا رنگ لاندا گیا سونا اپنے خون دے پیاسے سونا اپنے خون دے پیاسے پسینے لاندا گیا بخشاندا گیا کہنا صحابی کوثر دج کیا کہنا صحابی کوثر دج جنہ پتھر مار سیتاؤں اندر او نواسط ننگیاں پتھر مار سی جنہ پتھر مار سیتاؤں اندر او نواسط ننگیاں دیکھو حوصلہ کملی والے لجی دیکھو حوصلہ کملی والے غیران بھی اپنا بنا کہنا صحابی کوثر دج کیا کہنا صحابی کوثر دج جتھوں لنگدا رنگ سبحان اللہ کی راز جتنے ظلم کے کافران نئی آم نہ دے سونے لال سکھے رس
چھٹے رستے کنڈے مشرکان سونا راہ سے برساؤں ساتھی کوثر گج کیا کہنا ساتھی کوثر گج سونا اپنے خون میں پیاسے نو سونا اپنے جب ہم پڑھتے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، ہر چیز کو دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے، تو بعض اوقات شیطان کی طرف سے یہ خیال آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اسی طرح سنتا ہے جس طرح ہم سنتے ہیں؟ کہ اللہ کا سننا وہ ہماری طرح ہے، یا کس طرح اللہ کا سننا ہے؟ یہ سارے کے سارے جو سوالات ہیں نا اللہ کی صفات کے حوالے سے، یہ سارے کے سارے بیسیکلی شیطان کی طرف سے وساوس ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جب بھی آپ کو اس طرح کے خیالات آئیں اللہ کے حوالے سے، اللہ کی ذات کے حوالے سے، تو ان خیالات کو اپنے سے دور کریں۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کی مثال بیان کرنے کے لیے، اس کی کیفیت بیان کرنے کے لیے، مثال اور کیفیت بیان کرنے کے لیے کیا چیز لازمی ہے؟ جی، کسی بھی چیز کی مثال اور اس کی کیفیت بیان کرنے کے لیے کیا چیز لازمی ہے؟ سمپل سوال ہے۔ تصور ہونا چاہیے نا، آپ نے دیکھا ہے، اگر تصور ہوگا تو آپ مثال بیان کریں گے نا۔ اب میں نے فلاں آپ نے دیکھا ہے تو میں آپ کے بارے میں کیفیت بیان کر سکتا ہوں کہ جی فہیم بھائی ایسے ہیں ایسے ایسے ہیں، لیکن جس چیز کو نہ میں نے دیکھا ہے، نہ میرے کانوں نے کبھی سنا ہے، نہ جس کا تصور میرے پاس موجود ہے، تو کیا بغیر کسی چیز کے تصور کے آپ اس کی کیفیت یا اس کی مثال بیان کر سکتے ہیں؟ تو یہ عقلی طور پر اس بات کا رد ہے کہ کیا اللہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ جب اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے تو کیا آپ کے پاس کوئی بھی اللہ کی ذات کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ ایسا 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 کوئی تصور موجود ہے؟ کوئی تصور آپ کے پاس اللہ کی ذات کے حوالے سے اس حوالے سے موجود نہیں ہے کہ اللہ کا سننا ایسا ہے۔ آپ کے پاس صرف اتنا ہی تصور ہے جتنا قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ تصور کیا آپ کے پاس صرف یہ تصور ہے کہ اللہ سمیع ہے بس، لیکن آپ نے ابھی تک پراپر طور پہ اس چیز کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کی ذات کو دیکھا نہیں ہے، تو آپ تصور اس سے زیادہ قائم نہیں کر سکتے، تو لہٰذا آپ اس کی کیفیت اور مثال بھی بیان نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم۔ چیزیں بھی کوئی اور حکم؟ جی، ہمارے زیاد منصور بھائی جو ہیں انہوں نے انشاءاللہ کوئی نشید آپ سب کو سنانی ہے، تو میں دعوت دیتا ہوں محترم ضیاء رشید بھائی کی تشریف، ضیاء منصور بھائی کی تشریف لائیں اور اپنی خوبصورت آواز سے ہم سب کو جو ہے مستفید فرمائیں۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز تو اتنی اچھی نہیں ہے، نہ میں رات خواہ ہوں۔ شکران یا رب، شکران یا رب، نور یا ربی دربی، واستر یا ربی عیبی، واغفر یا ربی ذنبی، دوما یا رب دائم مدى أزمان، أكرمني بالإيمان واغفر لي يا منان دوما يا رب. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا، شكرا يا رب، شكرا يا رب. بات کے اس ادارے کے جو پریزیڈنٹ ہے، اس کے صدر ہیں، وہ ماشاءاللہ ہمارے حافظ یحییٰ مقصود صاحب کے والد صاحب، ماشاءاللہ حافظ مقصود صاحب، جن کا میں نے بتایا اس ادارے کے پریزیڈنٹ وہ ہیں. اس ادارے چلے ماشاء اللہ، اچھا لگا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمر کو قبول فرمائے اور ہماری ساری باتوں کو قبول فرمائے آخر میں. اور دیکھیں ان کا نام ضیاء ہے، ڈرائیور نے پتہ نہیں سن لیا یہ کیا، اس نے ایک دم سے لائٹیں جلا دی. ضیاء کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روشنی. پڑھانا، قرآن مجید پڑھانا، درس و تدریس سب کچھ، اور ایک دن وہ اپنے لیے بھی رکھنا. ماشاءاللہ بڑی الحمد رب العزت ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے. آمین. اللہ جب اس دنیا سے ہمیں لے کر جائے تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ کو جاری فرمائے. آمین.
اللہ رب العزت ہمیں ہمارے والدین اساتذہ کو قبر کی آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہماری اہل و عیال میں آئیز و اقربا میں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بھی حاجت مند ہیں اللہ رب العزت ان کی ضروریات کو پورا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت ہمیں بغیر حساب کتاب کے اپنی جنتوں کے اندر داخل فرمائے۔ اللہ سے یہ دعا کیجیے کہ اللہ اپنی جنتوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے۔ کل ہم اپنے چہرے کو لے کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو، ہمارا چہرہ ویسا سنت کے ساتھ سجا ہوا ہو جیسے کہ ہمارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک داڑھی کی سنت کے ساتھ سجا ہوا ہوتا تھا۔ اس سفر کے توسط سے میں آپ تمام بھائیوں کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا، کیونکہ سفر اپنی انتہا کو ہے، اختتام کی طرف ہے، تو اگر آپ نے 2-3 دن ہم طالب علموں کے ساتھ گزارے اور ہم آپ کو یہ پیغام نہ دے پائے تو کہیں اللہ کے ہاں ہماری یہ پوچھ نہ ہو، یہ فکر نہ ہو۔ جیسا کہ بتایا بھی گیا، عربی کے شعر بھی سنائے گئے، محمود بھائی نے آپ کو بڑی خوبصورت نعت بھی سنائی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو کریں، محبت کے دعوے تو کریں، آپ پر مر مٹنے کے لیے تیار تو رہے، اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار رہے، اور یقیناً ہم سب مسلمان تیار رہتے ہیں، لیکن ہم اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ کر سکے، ایسی سنتیں جن کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے انتہائی تاکید فرمائی ہے، فرمایا وَفْرُ اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو لمبا رکھو۔ ایک حدیث میں فرمایا داڑھیوں کو لمبا رکھو، مونچھوں کو چھوٹا رکھو۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا اعفُوا اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ تو یہ تمام حدیث علماء کرام نے کہا اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ داڑھی کا رکھنا یہ کوئی سنت یا مستحب عمل نہیں ہے، بلکہ داڑھی کا رکھنا فرض ہے، لازم ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام نے جتنے بھی حدیث کے اندر ہمیں داڑھی کو رکھنے کا حکم دیا ہے اس میں امر کے الفاظ یعنی آرڈر کے الفاظ استعمال کیے ہیں، جتنے بھی الفاظ ہیں احادیث 7-8 کے قریب ایسی احادیث ہیں جن میں داڑھی رکھنے کا حکم دیا گیا، سب کے سب آرڈر کے ہیں۔ تو میں اکثر اپنے بھائیوں سے یہ کہتا ہوں، یا جب کوئی اس بارے میں کوئی بھی مشورہ مانگتا ہے یا کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں آپ اللہ رب العزت سے اپنے ایمان کی مضبوطی کی دعا کریں۔ بعض اوقات انسان دیکھے آج ہماری جو حالت ہے اس سفر کے اندر مسلسل تلاوتیں سننے سے، مسجد نبی میں نماز پڑھنے سے، عمرہ کرنے سے، مسجد حرام میں نمازیں پڑھنے سے، مجھے پتا ہے کل پرسوں ترسی ہماری یہ حالت نہیں رہے گی۔ اور صحابہ کرام نے یہ فرمایا تھا اللہ کے رسول جب آپ کے پاس ہوتے ہیں حالت مختلف ہوتی ہے، گھروں میں جاتے ہیں حالت مختلف ہو جاتی ہے، تو یاد رکھیے ایمان کم بھی ہوتا ہے، ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے قرآن مجید کی کئی ایک آیات ہے کہ جب اللہ کے بندے پر اللہ کی کتاب کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، بولیے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کہہ لیجیے کہ اگر آپ کا یہ ایمان بڑا ہوا ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے، اچھے کاموں کا ارادہ کیجیے، برے کاموں کو چھوڑنے کا ارادہ کیجیے اور اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ کیجیے۔ اللہ رب العزت سے توفیق کا سوال کریں۔ جب بھی شیطان گمراہ کرنا چاہے، شیطان دنیا کی لالچ دلانا چاہے، اچھا لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے یہ دیکھو مولوی بن گیا ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ دیکھو یہ تو حافظ نہیں ہے، یہ تو قاری بن گیا ہے، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ ابھی میری شادی نہیں ہوئی، پتہ نہیں یہ کام ہو گیا، داڑھی لگ گئی، پتہ نہیں رشتہ ملے گا نہیں ملے گا۔ یقین کریں ضرور ملے گا۔ اگر آپ کو اس کی تفصیل جاننی ہو تو شیخ عبد الخالق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ رب العزت نے انہیں 2 دفعہ ماشاءاللہ نوازا، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ 2 دفعہ نوازتا ہے، 3 دفعہ نوازتا ہے، 4 دفعہ نوازتا ہے، یہ رب کی دین ہے، اس کا داڑھی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ داڑھی سے اگر ایسی بات ہوتی تو پھر تو بغیر وہ جو داڑھی والے ہیں وہ تو سارے پھر کنوار ہی مر جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ جی بارک اللہ فیکم۔ تو بہرحال یہ ہے کہ ارادہ کیجیے،
یعنی ابھی آپ کے ایمان کی کیفیت اچھی ہے، اللہ سے یہ دعا کیجیے لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھے، صبح جب اٹھے شیشے کے سامنے جائے، یہ کام کرنے لگے تو کم از کم اپنے، یعنی دیکھیں میں صرف آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یعنی ایک ایسا ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ داڑھی جو ہے اس کا دین کے ساتھ یا گناہ اور برائی کے ساتھ تعلق ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جو داڑھی کاٹتا ہے کبھی اس کے دل کے اندر یہ شعور نہیں آتا کہ میں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہوں، مثلاً جو حلق کروانا ہے بالکل اس طرح بلیڈ یہ تو شدید کام ہے، اس کے دل کے اندر احساس ہی نہیں آتا کہ گناہ کا احساس ہونا چاہیے۔ علماء کرام نے کہا جب آپ کے دل میں گناہ کا احساس ہے، دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، طاقت نہیں رکھتے تو زبان سے روکو، طاقت نہیں رکھتے تو دل میں برا جانو، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر دل میں برا جانو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ برائی دیکھ کر دل میں بھی آپ کو برا نہیں لگ رہا۔ تو اگر انسان خود برائی میں مبتلا ہے یا دوسرا اس کے سامنے مبتلا ہے تو دل کے اندر یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ جب انسان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے تو پھر اس کا رب اسے ضرور اس گناہ کو چھوڑنے کی توفیق بھی عطا کرتا ہے۔ ایک نہ ایک دن کوئی بھی ایسا سفر، کوئی نہ کوئی ایسا مبارک لمحہ، کوئی بھی ایسا ٹرن اس کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ اس گناہ سے نیکی کی طرف آ جاتا ہے، اس گناہ کو چھوڑنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن اگر دل سے یہ احساس نکل جائے کہ میں گناہ کر بھی رہا ہوں یا نہیں کر رہا تو پھر گناہ سے بچنا یہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہ توفیق بید اللہ، اور یقیناً توفیق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کیجیے کہ اگر میں آپ ہم میں سے کوئی بھی کسی گناہ کے اندر مبتلا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سے کثرت سے یہ دعا کیا کرے اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اے اللہ تو ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال۔ آپ یقین کریں مجھے اپنے استاد محترم فضیلت الشیخ علامہ عبداللہ ناصر رحمانی صاحب کراچی کے بہت بڑے عالم ہیں، آج سے 40 سال پہلے، بلکہ یہ بات انہوں نے مجھے 2 سال پہلے بتائی تھی تو آپ 42 سال ہو گئے، 42 سال پہلے وہ ریاض کی اسی امام یونیورسٹی سے فارغ ہوئے جس میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، امام محمد بن سعود یونیورسٹی، بہت بڑے عالم دین ہے۔ وہ ان کے ساتھ مجھ طالب علم کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ میں نے ان کے ساتھ عمرے کا سفر کیا۔ پہلے ہم عمرہ کرنے گئے، وہاں سے ہم مدینہ جدہ گئے، ان کا درس تھا جدہ میں، جدہ سے پھر ہم مدینہ منورہ گئے، پھر مدینہ منورہ سے ہم ان کو ایئرپورٹ پر رخصت کر کے میں اور عمران صاحب بھائی ہم ریاض واپس آئی اسی روڈ سے۔ تو شیخ صاحب کو میں نے سفر کے اندر یہ دیکھا کہ وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ آپ یقین جانے کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کتنی مرتبہ ایک ایک ذکر کو دہرایا۔ مثلاً میں دیکھتا کہ آدھے گھنٹے پہلے بھی شیخ صاحب یہی ذکر کر رہے تھے اور آدھا گھنٹہ گزر گیا شیخ صاحب وہی ذکر کر رہے ہیں، اور میں نے سنا وہ کثرت سے یہ ذکر کر رہے تھے اللہم استر عوراتنا، اے اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہم استر عوراتنا۔ یعنی میں نے یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت زیادہ دیر ان کو سنا کہ ان کی زبان پر یہ الفاظ ہے، تکرار ہو رہی ہے بار، اور تقریباً ایک آدھے منٹ بعد ایک مرتبہ اونچی آواز سے کہتے ہیں اور پھر آہستہ آواز سے، اور یہ ایسے علماء کرام ہوتے ہیں، ایسے اللہ کا ذکر کرنے والے بندے ہوتے ہیں۔ تو خاص کر جب گناہ کا ارادہ ذہن میں آئے تو آپ اللہ کا ذکر کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھے اللہ نیکی کرنے کی توفیق، گناہ سے بچنے کی طاقت ہے اللہ توفیق تیرے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ اے اللہ ہم یہ اختیار تجھے سونپتے ہیں، تو گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا کر دے، اے اللہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ تو اس مبارک سفر سے آپ نے یہ شوق، یہ احساس، یہ جذبہ، یہ شعور بھی اپنے ساتھ لے کر جانا ہے تاکہ ہمارے اندر صحیح معنوں میں تبدیلی آ سکے۔ بارک اللہ فیکم۔ رب العزت ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین۔ قدمہ تھلے جنت مادیا پیرا تھلے، جنت مادیا قدمہ تھلے، جنت مادیا پیرا تھلے،
بچ حدیث آئے اجے راضی تے رب راضی پیغمبر فرمایا جنت مادیا قدمہ چلے جنت مادیا پیرا چلے بچ حدیث آیا اجے راضی تے رب راضی پیغمبر فرمایا او بد نصیب نے او پتر جو دل ماں دے دکھاں گئے نے اٹھے اوٹھے دوئی جہانی کدے نہ بخشے جاندے او بد نصیب نے او پتر جو دل ماں دے دکھاں گئے نے اٹھے اوٹھے دوئی جہانی کدے نہ بخشے جاندے نے او پڑھ پڑھ کئی نمازاں پر کوئی سجدہ کم نہ آیا او جے راضی تے رب راضی پیغمبر فرمایا جنت مادے قدمہ چلے او جدوں گود وچ لے کے ماں پتر نوں دودھ پلاوندی ہے او چکیاں دے کے لوریاں دے کے نال کلیجے لاوندی ہے او جدوں گود وچ لے کے ماں او پتر نوں دودھ پلاوندی ہے او چکیاں دے لوریاں دے کے نال کلیجے لاوندی ہے ربا اس نو کچھ نہ ہووے ربا اس نو کچھ نہ ہووے اے میرا سرمایہ ہے او جے راضی تے رب راضی پیغمبر فرمایا ہے جنت مادے قدمہ چلے جنت مادیا قدمہ چلے جنت مادیا پیرا چلے بچ حدیث آئے اجے راضی تے رب راضی پیغمبر فرمایا جنت مادیا قدمہ چلے جنت مادیا پیرا چلے بچ حدیث آیا اجے راضی تے رب راضی پیغمبر فرمایا او بد نصیب نے او پتر جو دل ماں دے دکھاں گئے نے اٹھے اوٹھے دوئی جہانی کدے نہ بخشے جاندے او بد نصیب نے او پتر جو دل ماں دے دکھاں گئے نے اٹھے اوٹھے دوئی جہانی کدے نہ بخشے جاندے نے او پڑھ پڑھ کئی نمازاں پر کوئی سجدہ کم نہ آیا او جے مارا من الشیطان الرجیم لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب
لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم